منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن، ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک۔ سر کہیے گا فرسٹ آف آل جشن آزادی تو ہم نے منا لیا، وقت گزر گیا، اب چیلنجز بہت بڑے ہیں، بہت سارے ہیں۔ یقیناً 2023 تک 1947 سے لے کے اب تک بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن ماضی سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میرے خیال میں ماضی سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سبق تو سیکھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1947 میں جو صورتحال تھی وہ آج 2023 کے اندر بھی ویسے ہی ہے۔ شاید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک آپٹمسٹک آدمی ہوں، تو میں پھر بھی اچھائی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، میرے خیال میں سوال البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جتنا ہم نے سیکھنا چاہیے تھا، کیا ہم نے وہ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر 10 جماعتیں پوری پڑھ لیتا ہے تو پھر آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اب تک میٹرک کر چکا ہوگا، لیکن اگر ایک شخص 10 جماعتیں پڑھ چکا ہو اور آپ کو پتہ لگے کہ ابھی اس کے صرف الف بے پے کا قاعدہ ہی سیکھا ہے، تو پھر وہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی کہ آپ نے اتنے سال 10 سال لگا کے اب تک صرف یہ سیکھا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے بھی انفارچونیٹلی میرے خیال میں یہی صورتحال ہے کہ ٹائم تو ہم نے کافی لگا دیا، 76 سال لگا دیے، لیکن جتنا کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا شاید ہم وہ نہیں سیکھ سکتے۔ بالکل منصور صاحب، ایک اور چیز اگر ہم بات کرتے ہیں، ماضی کی جتنی بھی حکومتیں آتی، ہر حکومت یہی بات کرتی ہے کہ بھیا ہمیں بڑے مشکلات ہیں، بڑی ٹینشن ہے، بہت سارے ایسی چیزیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، بڑے چیلنجز ہیں۔ نگران سیٹ اپ کی بات کی جائے تو اب نگران سیٹ اپ جب اب آ بھی رہا ہے، وزیر اعظم تو آگے دیگر کابینہ نے بھی آنا ہے، تو کیا کیا چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اسے؟ میرے خیال میں نگراں سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ 3 مختلف بڑے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ یہ نگراں سیٹ اپ سب کے لیے نیوٹرل ہی رہے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ چند لوگوں کے ساتھ نیوٹرل رہے اور چند کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جانبدار ہو جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ستیلی ماں والا سلوک شروع ہو جائے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگراں حکومتوں کے حوالے سے یہ الزامات بڑے سنگین ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ غیر جانبدار نہیں رہے۔ تو اس وفاقی حکومت کے لیے ایک تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ دوسرا میرے خیال میں معیشت جو ہے وہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے اس نگراں حکومت کے لیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آلریڈی چل رہا ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ کنٹینیو کرے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا دیا جائے جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی پرابلم آئے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ میرے خیال میں الیکشن کا انعقاد ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے اپنے مقررہ وقت کے اندر ہی آیا ہے، مقررہ وقت کے اندر رہے اور جو الیکشنز کرانا اس کا کام ہے وہ ویسے ہی کروائے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کی طرح نہ ہو جائے کہ آئے تو صرف چند دنوں کے لیے تھے لیکن اس کے بعد ایک دہائی جو ہے وہ پوری کی پوری گزر جائے اور وہ شخص جو ہے وہاں سے چھوڑ کے نہ جائے، تو بس یہ کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے کی بات کی انتخابات کی، اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو اٹس پریٹی مچ کلیئر کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، جو کہ ایکس پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہہ دیا تھا، لیکن انتخابات اگر نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے مطلب یہ کہ نئی حلقہ بندیاں، اور نئی حلقہ بندیاں مطلب ٹائم ٹیکنگ پروسیجر، تو انتخابات ابھی دور جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو کنفیوژن ہے الیکشنز کو لے کے، یہ کب تک رہے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ تو اب لازم ہو گئی ہیں، یہ ہر صورت آپ کو کرنی پڑیں گی، اس سے چھٹکارا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پوری فورس کے ساتھ یہ کام اگر سٹارٹ کرتا ہے تو تب بھی ہمارے سورسز اور تجزیہ کار چند جو ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فروری کا آخری ہفتہ یا مارچ کا پہلا ہفتہ جو ہے ہر صورت آئے گا ہی آئے گا نئے انتخابات کے لیے۔ بس آپ یہ دعا کیجئے کہ ان حلقہ بندیوں کے معاملے کے اندر جو ہے اس سے آگے کہانی نہ چلی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں ہوتی، یہ حلقہ بندیاں نہیں بھی کروائی جاتی اور نئی مردم شماری جو ہے وہ اب آپ کے اوپر ڈیو ہے، اگر آپ اس کے تحت نہیں کرواتے تو پھر ایک غیر قانونی حرکت ہو سکتی ہے، غیر آئینی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو اب ایک نیسیسٹی ہے، یہ ہر صورت آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے ہر صورت الیکشنز ڈیلے بھی ہوں گے۔ اچھا منصور صاحب، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ ابھی پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، تحریک انصاف کی جائے، نون لیگ کی جائے، تو نگران سیٹ اپ کے لیے جو باتیں، جو خبریں ہمارے سامنے گردش کر رہی ہیں اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھئی یہ سیٹ اپ جو ہے یہ لمبا ہو سکتا ہے، اس کا ٹینیور بھی لمبا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں سر کیا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، کیسے نظر آئیں گے آپ؟ میرے خیال میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ایک بیرومیٹر، ایک ریڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فروری اور مارچ تک جو ہے یہ انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن شاید اس سے آگے جو ہے اگر یہ گئے
تو پھر ان دونوں جماعتوں کے اندر بھی لال بتی جلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کو بھی پھر لگے گا کہ اگر یہ سیٹ اپ آ گیا ہے تو شاید یہ کہیں لمبے کام کے لیے، جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ شاید پھر لمبے کام کے لیے آیا ہے، تو یہ ان کو بھی اتنا موضوع نہیں ہوگا۔ دیکھیے سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی پارلیمنٹ کے اندر جاؤں، اور کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جاؤں گا تو مجھے طاقت ملے گی، مجھے ریڈ کارپٹ ملے گا، مجھے اختیارات ملیں گے، میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ تو جتنی دیر تک اگر یہ پاور اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ جھنڈے والی گاڑی اس کے پاس نہیں ہوگی، تو اس کے بغیر اس کی سیاست بیکار ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ دونوں جماعتیں بھی ایک حد تک انتظار کریں گی، لیکن پھر یہ بھی چاہیں گی کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلد از جلد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے سر۔ انوار الحق کاکڑ سر ایک ان ایکسپیکٹڈ نام تھا جو کہ آل دو سامنے آ گیا، اب نگران وزیر اعظم ہے وہ، اور آپ کو پتہ ہے نگران سیٹ اپ کا آل دو کام یہ کہ ٹرانسپیرنسی سے انتخابات کرائے جائے، لیکن جو اس وقت پاکستان جس دور سے گزر ہے، سیاسی مسائل ہو، معاشی مسائل ہو، ایک انبار لگا ہوا ہے، تو جو آنے والے دنوں کا پریشر ہے الیکشن سمیت، کیا وہ بیئر کر سکیں گے؟ انوار الحق صاحب کے اندر ایک بہت بڑی خاصیت ہے جس کی میرے خیال میں اگر میں تعریف نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، ان کے اندر پیشنس بہت ہے۔ میں ان کو بہت زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا، لیکن میرا ایک ایسا ٹینیور تھا جس میں میں کو 3-4 دن جو ہے مسلسل ان سے روزانہ کی بنیاد پہ ملتا رہا، اور کئی گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو میں نے اس کے بعد ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے جو ایک چیز میں نے عکس کی، وہ بڑے سافٹ سپوکن ہے، اگلے کی بات سننا جو ہے وہ ان کو آتا ہے۔ ایک اچھے سیاستدان کا، ایک اچھے انٹلیکچول کا جو ایک اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف بولنا نہیں اچھا جانتا ہو، سننا بھی اچھا جانتا ہو۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب کی یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے۔ تو مجھے ان کی جو اسٹرینتھ لگتی ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ شاید یہ سب کو لے کے اکٹھے چل سکتے ہیں، یہ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے۔ وہ ان کی کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تو ان کے بہت قریبی ہوں لیکن چند دیگر افراد جو ہیں وہ ان سے ناراض رہیں۔ میرے خیال میں ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ سب کو اکٹھا لے کے چل سکتے ہیں، اور اگر اسی طاقت کا انہوں نے استعمال کیا تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیزیں کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، ٹیم منصور صاحب ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا کہ سیاسی عدم استحکام ہم گزشتہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو نگران سیٹ اپ آ گیا، لیکن آگے آنے والا جو سیاسی منظرنامہ ہے ملک کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیسے تبدیل ہوگا آنے والے دنوں کے اندر؟ اگر میں صرف اگلے 1 مہینے کی بات کروں تو 2 بڑی چیزیں جو ہے میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو بلکہ 3 بلکہ آپ سمجھ لیجیے۔ ایک جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی وہ تو ظاہری بات ہے چیف جسٹس کے ٹینور میں آئے گی، اور اب تقریباً 1 مہینہ اور 1 دن رہ گیا ہے موجودہ چیف جسٹس کی میعاد ختم ہونے میں، تو ایک نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 20, 21, 22 ستمبر تک جو ہے نواز شریف صاحب وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر، اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے ڈیلے ہو نہیں سکے گا، شاید اس سے پہلے بھی ہو جائے، کہ عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب اگر ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا انہونی ہوگی، بڑا ایک ریئر مومنٹ ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ طاقت میں نہیں ہوگا، دونوں ہی جو ہیں وہ اقتدار کے بغیر ہوں گے، دونوں ہی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہوں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں سیاستدان جو ہیں وہ کس طرح اپنی پولیٹیکل کیمپین کو آگے لے کے چلتے ہیں۔